اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے سارے قانون کو سیکھا ہوگا۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ادغام کے قانون کو سکھایا تھا کہ ادغام کی ادائیگی کیسی کرنی ہے، کس طرح سے اسے پڑھنا ہے، اگر وہ اسٹارٹنگ میں آ جائے تو کس طرح سے اس کی ادائیگی ہوگی، اور اگر وہ بیچ میں آ جاتا ہے تو کس طرح سے اسے پڑھا جائے، اور اگر وہ آخری میں آتا ہے تو اس کی کس طرح ادائیگی ہوگی۔ تو سارے قانون کو ہم نے سیکھ لیا۔ اب آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ہے مد کے اوپر، کہ اگر مد اسٹارٹنگ میں کسی حرف کے اوپر سائن آ جائے تو اس کی ادائیگی کیسے کریں گے، درمیانی میں آ جائے تو اس کی ادائیگی کیسے ہوگی، اور اگر آخری والے حرف پہ آ جائے تو اس کی ادائیگی کیسے کی جائے گی۔ تو مد کے قانون کو سیکھیں گے اور اسے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ جس طرح سے آج کا جو ہمارا درس ہے، الف کے اوپر مد بھی ہے اور اس کے بعد ہے لام پہ جزم ہے، تو کس طرح سے ہمیں اسے جوائن بھی کرنا اور اس کی ادائیگی بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ہم الف کو لام میں جوائن کریں گے تو مد کی سائن کو بھول جائے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، ال پڑھ دیتے ہیں، کیونکہ یہ کھڑا زبر بھی چھوڑ دیتے ہیں اور مد بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ لام کے ساتھ اگر جوائن ہو جائے گا تو اس کی سائن کو نہیں پڑھا جائے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی بھی سائن کے ساتھ اگر جزم کے ساتھ بھی جوائن ہوگا تو مد کے قانون کو پڑھا جائے گا، اور اگر تشدید کے ساتھ بھی جوائن ہوتا ہے تو اس کے قانون کو پڑھا جاتا ہے۔ جس طرح سے یہاں پہ دیا ہے الف لام مد کھڑا زبر آل، اسے ہمیں اس طرح سے پڑھنا ہے۔ ال نہیں پڑھنا ہے، اگر ہم ال پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ آل یعنی لام کے ساؤنڈ کو لانا ہے مگر سائلنٹ کر کے۔ الف لام مد کھڑا زبر آل۔ اسی کی طرح دوسرا جو ہمارا الف ہے، الف لام کھڑا مد زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آ، آل آ، نون زبر نا، آل آنا، آل آنا۔ یہ بہت باریک قانون ہے جسے ہمیں سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اکثر ہم سے غلطیاں یہیں پہ ہوتی ہے، ہم مد کے قانون کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن اتنا اسپیڈ میں پڑھیں گے کہ کوئی بھی قانون کو اپلائی نہیں کرتے۔ جہاں پہ اکفا ہے ہم اکفا نہیں کریں گے، جہاں پہ اظہار ہے ہم وہاں پہ اظہار نہیں کرتے، جہاں پہ گنہ کا قانون دیا ہے، یرملون کا قانون دیا ہے، یعنی بہت سے قانون ہیں جو ابھی ہمیں سیکھنا ہے۔ ہم نے تو یہاں پہ صرف تجوید کو سکھایا ہے، مخرج کو سکھایا ہے، اور کوشش کیا ہے کہ بچے قانون بھی سیکھ سکے، مگر اور قانون جاننا ہے اور قانون کی پریکٹس کرنی ہے۔ تو مد کی بھی ایک قانون ہے، اور مد کی کس طرح ادائیگی ہونی چاہیے وہ قانون ہے۔ ہم اکثر کیا کرتے ہیں، مد کو چھوڑ دیتے ہیں، جہاں بھی ہوتا ہے ہم اسٹاپ کر دیتے ہیں اور مد کے قانون کو نہیں پڑھتے۔ نہیں، عربی میں یعنی قرآن میں یہی ایک چیز ہے کہ جو بھی قرآن میں دیا گیا ہے ایک ایک چیز کو ایک ایک قانون کے ساتھ پڑھنا، کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر ذرا سے ہم سے غلطیاں ہو جاتی تو معنی چینج ہو جاتے، بلکہ اور کوئی لینگویج میں نہیں، اور کوئی سبجیکٹ میں نہیں، ایسا نہیں، مگر قرآن ایک ایسا واحد، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں اگر ایک بھی ذرا سا سائن میں بھی ہم نے غلطیاں کر دیا تو میننگ چینج ہو جاتی ہے، پورا معنی چینج ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ عربی کے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک حرف کی ادائیگی اچھے سے کیا جائے۔ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلے فرسٹ ایپیسوڈ میں بتایا تھا مخرج کسے کہتے ہیں، تجوید کسے کہتے ہیں، قرأت کسے کہتے ہیں، سب چیز الگ ہے۔ مخرج ہوتا ہے خارج ہونے کی جگہ، تجوید ہوتی ہے جس جگہ سے حرف کو نکلا جائے اسے کہتا ہے، اور قرأت یعنی اس کے کس طرح سے خوبصورت بنا کے اسے پڑھا جائے۔ تو ہر انسان چاہتا ہے، خوبصورت دکھنا بھی چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ ہمارے گھر کا بھی، ایک مثال دے رہی ہوں میں چھوٹا سا تاکہ بچوں کو بہت اچھا جائے۔ بچے بھی یہ چاہتے ہیں کہ نیٹ اینڈ کلین رہے، بچے بھی چاہتے ہیں ہمارا جو بیگ ہے، بکیں ہے، وہ بہت نیٹ اینڈ کلین ہو، اسٹار بہت اچھی مس دے، ٹیچر دے۔ تو اسی طرح سے اگر تم چاہتے ہو تمہیں بہترین اسٹار ملے، بہترین گفٹ ملے، بہترین اچھے سے لگو، تو جس طرح سے اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین کرتے ہو، اپنے بک کو کرتے ہو، اپنے گھر کو کرتے ہو، اسی طرح سے قرآن کے حرف کو پڑھنے کی کوشش کرو، اسے بہترین سے بہترین خوبصورت بنانے کی توفیق کوشش کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے پروردگار، ہمارا اللہ، ہمارا امام ہمیں اسٹار دے۔ تو اس کے لیے مد بہت بہترین قانون ہے، اور اس کے ہر کسی، یعنی ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم مد کے قانون کو بہت لائٹلی لیتے ہیں اور فٹاک سے آیتوں کو بڑھا دیتے ہیں، اور ایک دم زور دیتے نہیں ہیں، اور نہ اس پہ ذرا سا توجہ دیتے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ تو دیکھا آپ نے کس طرح سے ہم نے یہاں پہ لام کے ساؤنڈ کو وہ کیا، آل، ہمارا جو اگلا حرف تھا آل آنا، آل آنا۔ آج اس درس میں تھوڑا سلو پڑھاؤں گی اور ایک ایک لفظ کو کلیئر پڑھاؤں گی۔ آل آنا، دیکھیے ال آنا نہیں پڑھنا ہے،
لوگ یہی پڑھتے ہیں آل آنا. وہاں کے بعد ہمارا دوسرا جو لفظ ہے واو زبر وا قوف دال زبر قد وقد. دال کیونکہ دال کا جو ساؤنڈ ہوتا ہے جب اس پہ جزم آ جاتا ہے تو دال کا ساؤنڈ تکرار ہوتا ہے. مثال کے طور پہ سے اگر ہم کوئی گاڑی یعنی گاڑی لے کے جا رہے اسپیڈ میں اور بریک دے دے رہے تو کیسے بریک میں کیسے گاڑی آگے پیچھے ہوتی ہے, اسی طرح سے دال میں تکرار ہوتی ہے. وقد وقد آل آنا وقد. عین زبر آ سواد یا زبر سوئی آ سوئی تا زبر تا آ سوئی تا. عین کا ساؤنڈ پہلے بھی آپ کو بتایا حرف ہلکی ہے, اسے الف کی طرح نہیں نکالنا ہے. عین آ سوئی تا. سواد جب بولیں گے تو سواد کلیئر آنا چاہیے. آ سوئی تا. قوف با زبر قب لام پیش لو قب لو قب لو. جس طرح سے دال کا ساؤنڈ تکرار سے واپس آتا ہے اسی طرح سے با بھی جب ہم پڑھیں گے اور با پہ جزم آ جائے تو با کا بھی ساؤنڈ ریٹرن آتا ہے, یعنی تکرار ہوتی ہے. قبلو اسے کتب جد بھی کہا جاتا ہے. ایک قانون ہے کتب جد یعنی کلکلا. کلکلا 5 حرف ہے جس کی تکرار کی جاتی ہے قرآن مجید میں, جس میں سے ایک حرف ہے قوف تو با جیم دال. پھر سے آپ کو یاد دلاتے چلوں قوف تو با جیم دال. اگر اس 5 حرف میں جزم آ جائے تو اس کی تکرار ہوتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے قلقلہ یعنی کتب جد. آل آنا وقد اسویت قبل. اب دیکھیے ہمارا اگلا جو حرف ہے حمزہ زال مد کھڑا زبر آز زال زبر زا آزا آزا. عین نون مد کھڑا زبر آن نون زین نی آنی آنی. یہاں پہ آزا آنی. دیکھا آپ نے کس طرح سے حمزہ کا ساؤنڈ اور عین کا ساؤنڈ آ رہا ہے. آزا آنی. ہا میم الف مد زبر حام میم زبر ما حام ما حام ما. یہاں پہ میم میں تشدید ہے تو اکفا کا بھی قانون آ جائے گا. حام ما حام ما. واو با الف مد زبر واب بازر بی وابی وابی. یہاں پہ تکرار ہو رہا ہے با پہ کیونکہ کلکلا ہے. وابی با کا ساؤنڈ وابی. زود رو الف مد زبر زور رو دو زر رن زورن زورن. ہمارا جو اگلا حرف ہے اسے کس طرح سے ادا کی جائے. قوف لام پیش قل. اکثر کل کہہ دیتے لوگ, نہیں قوف کا ساؤنڈ آئے گا قوف لام پیش قل. حمزہ زال الف کھڑا مد زبر آز زال زبر زا آزا کیف زبر کا آزا کا. رو یا زبر روئے آزا کا روئے. نون زین نی آزا کا روئنی. رو کو موٹا پڑا جاتا ہے. قل آزا کا روئنی. تا تا زبر تت تا زبر تا تت تا با زیر بی تت تبی. عین نون مد کھڑا زبر آن تت تبی آن. نون زین نی تت تبی آنی. میم دال پیش مد ہا میم الف مد زبر حام مد حام. میم زبر ما مد حام ما. تا کھڑا زبر تا مد حام تا. نون زین نی
مدحامتان. شین رو زبر شر، رو دال زبر رد، شرد، دال زبر دا، شرد، واو با الف مد زبر واب، شرد دواب، با زیر بی، شرد دوابی، شرد دوابی. غین یا زبر غی، رو زبر رو، غیر، میم پیش مو، غیر مو، زواد رو الف مد زبر زور، غیر مضار، رو دو زرن، غیر مضارن. زواد لام الف مد زبر زوال، لام دو زبر لن، زولن. اسے اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر الف جوائن کریں گے تو دو زبر کی ساؤنڈ ہٹ جائے گا. زواد لام الف مد زبر زول، لام الف زبر لا، زولا. زوالن بھی ادا کر سکتے ہیں، زولا بھی کر سکتے ہیں. کیف الف، کیف فا الف مد زبر کاف، فا زبر فا، کافا، تا دو زبر تن، کافتن. حا جیم الف مد زبر حاج، جیم زبر جا، حاجا، ہا الٹا پیش ہو، حاجہو. الف لام مد زبر ال، لام کھڑا زبر لا، آلہ. حمزہ لام کھڑا مد زبر آل، لام کھڑا زبر لا، آلہ، آلہ، آلہ. صاد فا کھڑا مد زبر صوف، فا کھڑا زبر فا، صافا. تا دو زے تن، صافاتن. الف لام کھڑا مد زبر آل، لام کھڑا زبر لا، آلہ، ہا پیش ہو، آلہو. حمزہ لام کھڑا مد زبر آل، لام کھڑا زبر لا، آلہ، ہا پیش ہو، آلہو. کس طرح سے ہم نے مد کے قانون کو پڑھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی بہت بہترین سے ادائیگی ہو سکے. تو اس لیے سلو ہم لے کے جا رہے ہیں کہ بچے بہت اچھے سے اسے پڑھ سکیں. ہا زواد مد کھڑا زبر ہاز، زواد واپس زو، ہازو. الف میم کھڑا زبر آم، میم یا زر می، آمی. ہا دال الف مد زبر ہاد، دال واپس دو، ہادو. میم سین الف مد زبر مات، سین الف زبر سا، ماسا. رو نون مد پیش رن، رو نون مد پیش رون، نون یا زنی، رونی. تا زبر تا، ہا زواد کھڑا زبر ہاز، تہاز. زواد واپس زو، تہازو، نون زبر نا، تہازونا. الف میم کھڑا زبر آم، میم یا زر می، آمی. نون زبر نا، آمینا. یا پیش یو، ہا دال الف مد زبر ہاد، یو حاد، دال واپس دو، یو حادو. نون لام زبر نل، یو حادونل، لام کھڑا زبر لا، یو حادونلہ،
ہا زبر ہا یحادون اللہ، یا پیش یو، واو دال مد زبر واد، یواد، دال واپش دو، یوادو، نون زبر نا، یوادونا، الف یا زبر این، یا زبر یا، این یا، تا زبر تا، این یتا، میم سین الف مد زبر مات، این یتا مات، سین الف زبر سا، این یتا ماسا، تا حمزہ زبر تا، میم پیش مو، تا مو، رو واپش رو، تا مرو، رو نون مد پیش رون، تأمرو، نون یا زنی، تأمرونی، زواد رو الف زبر زور، رو یا زری، زوری، نون زبر نا، زورینا، ہا فا الف مد زبر حاف، فا یا زرفی، حافی، نون زبر نا، حافینا۔ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح سے ایک ایک حرف کی ادائیگی کیا ہے، ایک ایک حرف کو ہم نے پڑھا ہے اور قرآن کو صحیح طریقے سے مد کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کیا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو مد کے قانون کو اس طرح سے سکھائیں گے تو بہت اچھے سے بچے پڑھ سکیں گے اور بہت اچھے سے سیکھ سکیں گے۔ تو بس امید کرتی ہوں کہ آپ بھی اپنے بچوں کو سکھائیں گے اور خود بھی پڑھیں گے۔ بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں۔ ہمارے پروگرام کے ذریعے ہماری مسلسل یہ کوشش رہتی ہے کہ ہم آپ کے بچوں کو بہتر سے بہترین بنا سکیں، ان کے اخلاق کو اور بھی سنوار سکیں اور ہم بھی کافی کچھ سیکھ سکیں۔ آج کی جو ہماری سٹوری ہے یہ ہمارے دوسرے امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک بار امام حسن علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے تو امام نے دیکھا کہ ایک غلام بیٹھا ہے اور وہ روٹی کھا رہا ہے، لیکن وہ کچھ ایسا کر رہا تھا جس کے ذریعے امام اسے کافی متاثر ہوئے، کافی خوش ہوئے۔ وہ غلام، وہ شخص جب بھی روٹی کا ایک ٹکڑا خود کھاتا تو ایک بھوکے کتے کو وہ ٹکڑا دے دیتا، ایک ٹکڑا خود کھاتا، ایک ٹکڑا کتے کو دیتا، اور اسی طرح وہ اس روٹی کو کھا رہا تھا۔ امام نے جا کر اس شخص سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو کہ تم روٹی کا ایک ٹکڑا کھاتے ہو، ایک ٹکڑا کتے کو دے دیتے ہو؟ اس شخص نے امام سے فرمایا کہ میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں کہ جب پروردگار عالم نے مجھے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، مجھے اس روٹی کو دیا ہے جس کے ذریعے میں میری بھوک مٹا سکوں، تو میں اس بھوکے کتے کی بھوک کو بھول جاؤں اور اس روٹی کے ذریعے صرف اپنا ہی پیٹ بھر لوں؟ یہ کتا مجھے امید سے دیکھتا رہے اور میں اس کی امید، اس کی بھوک مٹانے کے بجائے خود اپنا پیٹ بھر لوں، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اسی لیے اس روٹی کا ایک ٹکڑا میں کھاتا ہوں، ایک ٹکڑا کتے کو دیتا ہوں۔ امام بہت خوش ہوئے۔ امام نے کہا کہ اے غلام، میں تمہیں تمہارے آقا سے خرید کر آزاد کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو تم یہ کر رہے ہو اس چیز نے اللہ کو بھی راضی کیا ہے۔ تو بچوں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اہل بیت نے اپنی زندگی میں پوری کوشش کی ہے کہ غلاموں کو آزاد کر انہیں بھی فریلی جینے کا حق دیں، اور ساتھ ہی جو اچھی ویلیوز ہیں، اچھی چیزیں ہیں، انہیں عام کریں۔ جس طرح امام نے دیکھا کہ اس شخص نے ایک بھوکے کتے کو کھانا کھلایا، اسے روٹی کھلائی، تو امام نے اس کی تعریف کی، اسے آزاد کر دیا، اور ساتھ ہی اس کے ذریعے ہمیں بتایا کہ کس طرح ہمیں جانوروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور ساتھ ہی ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی بھوکا ہو، ہمارے پاس کھانا ہے یا کچھ پیسے ہیں، تو ہم شیئر کریں، دوسروں کو دیں۔ اگر ہم اسکول جائیں اور ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ جو ہمارا فرینڈ بیٹھتا ہے اس نے کھانا نہیں لایا، تو اپنا ٹفن باکس ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کے گھر کوئی میڈ آتی ہے یا آپ کے بلڈنگ کے نیچے واچ مین ہے، تو ہمارے گھروں میں تو کھانا بنتا ہی ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک پلیٹ میں کھانا نکال کر ہم بھی بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ انہیں جا کر یہ کھانا دیں اور انہیں خوش کریں۔
اور یقیناً اس کے ذریعے ہم اہل بیت کو اور پروردگار عالم کو ضرور خوش کریں گے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ سسٹر فاطمہ آپ کے ساتھ معصومین علیہ السلام میں سے کس کی ہسٹری شیئر کرنے جا رہی ہیں۔ السلام علیکم مائی لٹل سٹارز، ہم سب بات کر رہے ہیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں۔ ہم سب جانتے ہیں بچوں کی اکثر ہم ایسی باتیں بی بی کے بارے میں سنتے ہیں جو بہت زیادہ عام ہیں۔ آج ہم ان کے ایک ایسے پہلو کے بارے میں بات کریں گے جو کہیں نہ کہیں ہم کو ایک مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم سب نے مجلسوں میں اکثر کیا سنا ہے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا چکی پیستی تھی، گھر کے کام کرتی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں بچوں کی بی بی کے علم اور معرفت کی بات کرنے کے بجائے ہم نے انہیں یہاں تک محدود کر دیا۔ کئی بار انجانے میں اس بات کو ہم نے درگزر کر دیا۔ لڑکیوں کی تربیت کے لیے ہم نے انہیں یہ بتایا کہ دیکھو بی بی زہرا چکی پیستی تھی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں بچوں کی وہ چکی اس لیے نہیں پیستی تھی کہ اس میں ان کی کوئی فوقیت تھی یا ان کے فضائل میں کوئی اضافہ ہو جاتا یا ان کی مجبوری تھی؟ بی بی زہرا یہ کرتی تھی آؤٹ آف چوائس۔ یعنی اب جیسے آج کے زمانے میں ہمارے پاس ریڈی میڈ فلاور ملتا ہے، یعنی آٹا پسایا مل جاتا ہے، یا فلاور ملز ہے جہاں ہم آٹا پسوا لیتے ہیں۔ اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، ہر کوئی اپنے گھر میں یہ کام کرتا تھا، تو بی بی زہرا بھی کرتی تھی۔ پلس اگر بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اپنے آس پاس 3-4 خادمائیں رکھتی جو ان کے سارے کام کر رہی ہوتی، تو آج ایک غریب طبقے کی خاتون کیا کہتی؟ بی بی ہمارا درد نہیں سمجھ سکتی، ان کے تو آس پاس 3-4 نوکر ہوا کرتے تھے۔ تو ایک ایسی غریب خاتون کے لیے بی بی زہرا ان کے لیے بھی نمونہ عمل ہے، رول ماڈل ہیں کہ اگر یہ وقت پڑا تو میں نے جنت کی شہزادی ہونے کے باوجود یہ کام بھی کیا۔ اور اس کے بعد جب حالات درست ہو گئے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فضہ کو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کیا۔ یعنی اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر جیسے کبھی ہمارے بچے چھوٹے ہیں یا ہم پہ کئی اور ذمہ داریاں ہیں تو ہیلپ لینے میں بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ اور بی بی فضہ کے ساتھ ہیلپ لے کر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس بات کو ثابت کر دیا۔ اور وہ جب آئیں بی بی فضہ ان کے ساتھ تب بھی انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ پورا کام اپنی میڈ پر ڈال دیا ہو اور اب وہ کچھ نہیں کر رہی، نہیں، وہاں پر بھی انہوں نے اپنا اعلیٰ کردار دکھایا۔ کیا کیا انہوں نے کہ جب بی بی فضہ ایک دن کام کرتی، انہوں نے ڈیز میں ڈیوائڈ کر لیا کہ ایک دن بی بی فضہ کام کرتی اور ایک دن بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کام کرتی۔ تو ہم نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے دونوں ہی مرحلوں میں کس طرح سے کام لیا، جس وقت جو ان کو بن پڑا وہ انہوں نے کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری ساری خاتون کے لیے ایک رول ماڈل بنی۔ تو ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اپنے گھر کے کاموں کے علاوہ بھی ایک بہت ہی اہم ہستی ہیں اور انہوں نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے دین اسلام میں۔ بچوں یہ تھی ہماری چھوٹی سی سیگمنٹ بی بی فاطمہ زہرا کے فضائل میں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر حاضر ہوں گے اور دیکھیں گے کہ اور کیا کچھ ہمارے لیے بی بی زہرا سیکھ ہمیں دے رہی ہیں۔ جب تک مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سی سورہ کی تفسیر لائی ہیں۔ السلام علیکم بچوں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ عبس کی تفسیر کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ سورہ عبس قرآن کا 80 نمبر کا سورہ ہے اور یہ ایک مکی سورہ ہے۔ اس سورہ میں ٹوٹل 42 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے 32 تک ہم نے پچھلے 3 ایپیسوڈ میں ڈسکس کر لیا ہے، تو اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ضرور جا کے اس کو دیکھیے۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں ہم آیت نمبر 33 سے لے کے 42 تک ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے آج کی تفسیر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 33، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے پھر جب کان کے پردے پھٹنے والی قیامت آ جائے گی۔ تو آیت نمبر 33 میں اللہ ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ قیامت آئے گی اور ایسی قیامت ہوگی کہ کان انسان کے پھٹ جائیں گے اس آواز سے۔ آیت نمبر 34، یوم یفر المرء من اخیہ۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جس دن انسان اپنے بھائی سے فرار کرے گا، یعنی اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ آیت نمبر 35، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ۔ آیت نمبر 35 میں اللہ کہہ رہا ہے اور اپنے ماں باپ سے بھی بھاگے گا۔ آیت نمبر 36، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ انسان اپنی بیوی اور اولاد سے بھی بھاگے گا۔ تو پچھلی 3 آیتوں میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ انسان اپنے ماں باپ، اپنے بھائی، اپنے بیوی بچے، یعنی جتنے بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے امپورٹنٹ فیملی ممبرز ہیں یا جو ہمارے عزیز ہیں، انسان قیامت کے دن اس انسان سے بھاگے گا۔ آیت نمبر 37، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اس دن ہر آدمی کے پاس ایک خاص فکر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی۔
تو جیسا ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا کہ انسان قیامت کے دن سب اپنے عزیزوں سے بھاگ رہا ہوگا، اپنے ماں باپ سے بھاگ رہا ہوگا، اپنے بھائی بہن سے بھاگ رہا ہوگا، لیکن کیوں بھاگ رہا ہوگا؟ تو اس کا آنسر اس آیت میں ہے کہ اس دن انسان کے پاس ایک خاص فکر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی اور جو اسے انگیج رکھے گی، یعنی انسان اس فکر سے خود پریشان ہوگا اور تمام لوگوں سے بھاگ رہا ہوگا۔ آیت نمبر 38، وجوہ یومئذ مسفرہ۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے۔ آیت نمبر 39، ضاحکۃ مستبشرہ۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے مسکراتے ہوئے اور کھلے ہوئے چہرے ہوں گے۔ تو آیت نمبر 38 اور 39 میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن کچھ ایسے چہرے ہوں گے جو روشن ہوں گے، برائٹ ہوں گے اور جو خوش ہوں گے، یعنی جو جوائفل ہوں گے۔ آیت نمبر 40، وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ۔ تو اللہ اس آیت میں فرماتا ہے اور کچھ چہرے غبار آلود ہوں گے۔ تو اللہ آیت نمبر 40 میں کہہ رہا ہے کہ اس دن کچھ لوگوں کے چہرے غبار آلود بھی ہوں گے، یعنی افسوسناک، ٹینشن، جو ایک دم سیڈ ہوں گے، جو خوش نہیں ہوں گے۔ آیت نمبر 41، تَرْحَقُهَا قَتَرَةٌ۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے ان پر ذلت چھائی ہوگی۔ آیت نمبر 42 which is لاسٹ آیت، أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے یہ لوگ حقیقتاً فاجر ہوں گے۔ تو اللہ لاسٹ آیتوں میں کیا کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کی شکلیں غبار آلود ہوگی، جو سیڈ ہوگی اور جن کے چہروں پہ ذلت چھائی ہوگی، یعنی ان کو انسلٹڈ فیل ہو رہا ہوگا۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ لاسٹ آیت میں بتا رہا ہے کہ وہ لوگ منکر ہوں گے، یعنی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے زندگی میں کوئی حق کام انجام نہیں دیا اور جنہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا اور اللہ کی آیتوں کو یعنی قرآن کی آیتوں کو نہیں سنا۔ تو بچوں لاسٹ ان آیتوں سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ پہلی چیز کہ قیامت برحق ہے اور قیامت یقیناً ہوگی۔ دوسری چیز، قیامت والے دن انسان ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، یعنی اپنے عزیزوں، اپنے گھر والوں سے دور بھاگ رہے ہوں گے۔ تھرڈ، اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، برائٹ ہوں گے، ہیپی ہوں گے، اور کچھ چہرے سیڈ ہوں گے اور انسلٹڈ ہوں گے۔ تو بچوں میں امید کرتی ہوں کہ جو آپ آیتیں سنتے ہیں، یہ آیتیں اس کی ٹرانسلیشن آپ کو اللہ سے اور نزدیک کرتی ہے اور آپ کی عبادتوں کو اور اچھی بناتی ہوگی۔ تو ویورز، آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ آپ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت اور پھر ملیں گے چینل ون پر۔